سانحہ کہنا کے بعد بھی کسی نے سبق نہ سیکھا۔ لاہور میں ایک اور المناک واقعہ، باغبان پورہ میں اسکول کی چھت گر گئی، ملبے تلے دب کر بچہ جاں بحق، 14 افراد زخمی۔ پولیس نے اسکول کی مالکہ نازیہ رضوان کو حراست میں لے لیا۔ ریسکیو حکام کے مطابق حادثے کے وقت اسکول میں 50 کے قریب بچے موجود تھے۔ اسکول کی تیسری منزل پر تعمیراتی کام جاری تھا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا نوٹس، کمیشن لاہور اور ڈی جی ریسکیو سے رپورٹ طلب، لواحقین سے تعزیت، غفلت، غیر معیاری تعمیرات پر کارروائی کا حکم۔ حادثے کا شکار اسکول میں غیر قانونی سمر کیمپ لگایا گیا، کارروائی نہ کرنے پر اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسر معطل۔ اسکول انتظامیہ ٹھیکیدار کے خلاف FIR درج، 5 افراد زیر حراست۔ نقشے کی منظوری کے بغیر تعمیراتی کام جاری تھا۔ حادثہ جنریٹر پھٹنے کے باعث پیش آیا، دیوار گرنے سے لینٹر بھی زمیں بوس ہو گیا۔ اضافی ملبہ ڈالنا چھت گرنے کی وجہ قرار، سانحہ کہنا کی رپورٹ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کو بھجوا دی گئی۔ رپورٹ کے مطابق TR گارڈر کی چھت پر بچوں کی موجودگی میں مٹی ڈلوانا انتہائی غیر ذمہ داری تھی۔ کمزور ڈھانچہ اضافی بوجھ برداشت نہ کر سکا۔ چھت گرنے کے وقت خاتون ٹیچر اور 20 بچے چھت کے نیچے موجود تھے۔ سانحہ میں 14 بچے جاں بحق، 6 زخمی ہوئے۔ بچوں کی اموات سر کی ہڈیوں پر زیادہ چوٹیں آنے سے ہوئیں۔ کسی متعلقہ سرکاری ادارے کے کسی اہلکار کی تاحال غفلت سامنے نہیں آئی۔ مقدمہ درج کر کے گھر کے مالک اور اس کے بھائی سمیت 5 افراد کو حراست میں لیا جا چکا۔ لاہور بھر کے ٹیوشن سینٹرز کے لیے SOPs پر عمل درآمد لازمی قرار۔ پاکستان اور قطر کی ثالثی میں مذاکرات آگے بڑھنے لگے۔ ایران اور امریکہ کا مذاکرات جاری رکھنے پر اتفاق۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر حسین اندرابی کی ہفتہ وار بریفنگ، کہا قطری اور پاکستانی ثالثیوں کی دوحہ میں امریکی اور ایرانی مذاکرات کاروں سے ملاقاتوں میں اسلام آباد مفاہمت یادداشت سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اسلام آباد مفاہمت یادداشت کے مختلف پہلوؤں پر مثبت پیش رفت ہوئی۔ پاکستان قطری شراکت داروں کے ساتھ سہولت کار اور ثالث کا کردار جاری رکھے گا۔ مذاکرات کی اگلی تاریخ شہید سپریم لیڈر کی تدفین کے بعد طے ہوگی۔ پاکستان نے بھارت کی جانب سے سنتاز معاہدے کی یک طرفہ معطلی کو مسترد کر دیا۔ دہشت گردوں کے خلاف آپریشن غضب للحق جاری ہے۔ پاکستان اپنے شہریوں کی سلامتی پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ ایران کو منجمد $3 ارب جاری کرنے پر اتفاق ہو گیا۔ ایرانی نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی نے کہا کہ معاہدہ ایران امریکہ بالواسطہ مذاکرات کے دوران طے پایا۔ $6 ارب میں سے اشیاء کی خریداری کے لیے رقم استعمال کرنے کا فیصلہ ہوا۔ لبنان جنگ سے متعلق امریکی خلاف ورزیوں پر گفتگو ہوئی۔ امریکی قیادت میں علاقائی سیکیورٹی اجلاس کو مسترد کرتے ہیں۔ آبنۂ ہرمز کا انتظام امریکی سینٹکام کے نہیں، ایران کے اختیار میں ہے۔ فوجی اجلاس خلیج فارس میں قانون نظام یا سیکیورٹی قائم نہیں کر سکتا۔ خطے میں امن، غیر ملکی مداخلت کے خاتمے، امریکی افواج کے انخلاء سے منسلک ہے۔ امریکہ سمیت 12 ممالک نے بحرین میں آبنۂ ہرمز سے متعلق اجلاس منعقد کیا تھا۔ ایران اور عمان ہرمز کے انتظام کے معاملات پر متفق ہو چکے۔ اسپیکر باقر غالباف نے کہا ہے ملاقاتوں کا مقصد MOU پر عمل درآمد یقینی بنانا ہے۔ MOU پر عمل درآمد تک امریکہ سے مذاکرات آگے نہیں بڑھیں گے۔ لبنان، جنگ بندی، ایرانی تیل کے برآمدات اور اثاثوں کی بحالی شامل ہے۔ ایران جوہری اور آبنائے ہرمز کے حق سے دستبردار نہیں ہوگا۔ ہرمز پر ایران اور عمان کا اختیار، مفت آمد و رفت صرف 60 دن کے لیے ہے۔ آئندہ بحری آمد و رفت ایران کے انتظامات کے تحت ہوگی۔ ناکہ بندی کے خاتمے کے بعد ایران 40 ملین بیرل تیل برآمد کر چکا۔ پہلے کے مقابلے میں تیل 20% مہنگا بیچ رہے ہیں۔ مختلف ملکوں میں موجود $24 ارب کے اثاثوں میں سے $12 ارب ایران کو دیے جائیں گے۔ مرکزی بینک کہیں سے بھی کسی بھی کرنسی میں اشیاء خرید سکے گا۔ ایران اور امریکہ نے لبنان کے لیے ڈی کانفلکشن سیل میں نمائندے مقرر کر دیے۔ ایران سے طاقت کے موقف پر مذاکرات کا فیصلہ کیا۔ افغانستان جیسی غلطیاں دوبارہ نہیں دہرائیں گے۔ امریکی نائب صدر JD وینس کہتے ہیں عرب جہازوں کو نشانہ بنانے پر ایران پر بمباری کی۔ ایران سے مذاکرات کی اب مخالفت کرنے والے پہلے حامی تھے۔ صدر ایران کو جوہری ہتھیار حاصل کرنے سے روکنے کے ہدف سے دستبردار نہیں ہوئے۔ ایران نے جوہری پروگرام دوبارہ شروع کیا تو کارروائی کے تمام آپشنز موجود ہیں۔
ایران سے متعلق مزید جنگ کے خواہاں عناصر موجود ہیں۔ مذاکرات کا راستہ اختیار کرنا امریکہ کی کمزوری نہیں، طاقت کا ثبوت ہے۔ ایران گزشتہ 20 سے 30 برس کے مقابلے میں ایٹم بم بنانے سے سب سے زیادہ دور ہے۔ امریکہ ایران مذاکرات، خام تیل کی قیمتوں میں نمایاں کمی، خام تیل کی قیمتیں 4 ماہ کی کم ترین سطح پر پہنچ گئیں۔ برطانوی خام تیل کی قیمت $71 فی بیرل ہو گئی، امریکی خام تیل کی قیمت $68 فی بیرل تک نیچے آ گئی۔ امارات کے مربن خام تیل کی قیمت $65 فی بیرل مقرر۔ شہید آیت اللہ خامنائی کی تعزیتی تقریبات کی تیاریاں مکمل، 6 روزہ سوگ اور تعزیتی تقریبات ایران اور عراق کے 5 شہروں میں ہوں گی۔ ہفتے کے روز تہران کے گرینڈ مسلح میں عوام کو آخری دیدار کرایا جائے گا۔ پیر کے روز تہران میں مرکزی جنازے کا جلوس نکالا جائے گا۔ مرکزی جلوس کے بعد میت کو قم سے عراقی شہر نجف اور کربلا لے جایا جائے گا۔ 9 جولائی کو شہید سپریم لیڈر کی ان کے آبائی شہر مشہد میں تدفین ہوگی۔ جنازے میں 1.50 کروڑ سے 2 کروڑ افراد کی شرکت متوقع۔ روس، چین اور پاکستان سمیت 30 سے زائد ممالک کے اعلیٰ حکام کی شرکت متوقع۔ 90 ممالک کے مذہبی رہنما بھی شہید سپریم لیڈر کے جنازے میں شرکت کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اعلیٰ سطح کے وفد کے ہمراہ کل ایران جائیں گے۔ مانسون کے پہلے اسپیل نے خیبر پختونخوا میں تباہی مچا دی، مختلف علاقوں میں تیز بارشوں اور آندھی کی وجہ سے حادثات میں 7 افراد جاں بحق، 19 زخمی۔ جاں بحق ہونے والوں میں 2 بچے اور 1 خاتون بھی شامل۔ ضلع خیبر میں آسمانی بجلی گرنے سے 2 بچے جاں بحق، 3 زخمی ہوئے۔ ونیر میں آسمانی بجلی گرنے سے 1 شخص جاں بحق۔ اپر دیر میں مدرسے پر آسمانی بجلی گرنے سے 22 طالبات زخمی ہو گئیں۔ لوئر دیر میں گرج چمک اور بارش کے دوران 2 مختلف حادثات، 2 افراد زخمی۔ لوئر چترال میں کلاؤڈ برسٹ اور فلیش فلڈ سے 34 مکانات، 2 مساجد، 2 دکانیں اور 1 پل متاثر۔ پنجاب اور کے پی میں 6 جولائی تک بارشوں کی پیشگوئی، اربن فلڈنگ اور پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ کا خطرہ۔ وادی سوات کے علاقے کالام میں سیاحوں کو المناک حادثہ، مہوڈنڈ کے قریب سیف اللہ جھیل میں سیاحوں کی کشتی الٹ گئی، 6 افراد جاں بحق، 1 لاپتہ۔ تمام افراد لاہور کے علاقے ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی کے رہائشی تھے۔ جھیل میں ڈوبنے والی کشتی میں 7 لوگ سوار تھے، 1 شخص کی تلاش جاری۔ مقامی انتظامیہ، ریسکیو ٹیمیں اور رضاکار سرچ آپریشن میں مصروف۔ گاڑی دریائے کنہار میں اتارنے والے 4 افراد کے خلاف مقدمہ درج۔ The responsibility for prison administration rests with the provincial governments. What this gathering truly represents is an opportunity for the provincial governments to come together under one roof to address the challenge that affects not only the prison administration, no, but the functioning and credibility of the criminal justice system as a whole. نظام انصاف میں بہتری محض فیصلوں سے نہیں، مؤثر عمل درآمد سے آئے گی۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کا جیل اصلاحات پر قومی کانفرنس سے خطاب، کہا جیلوں میں صحت اور صاف پانی کی فراہمی ناگزیر ہے، جیلوں کے حالات بہتر بنانا صوبائی حکومتوں کی ذمہ داری ہے۔ جیلوں کی حالت زار بہتر بنانے کے لیے صوبائی سطح پر کمیٹیاں قائم کی گئیں۔ فوجداری نظام انصاف معاشرے کے لیے بنیادی اہمیت رکھتا ہے، نظام انصاف میں احتساب کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ قومی کانفرنس میں 4 وزرائے اعلیٰ اور اسلام آباد، لاہور، پشاور بلوچستان اور سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی شرکت۔